بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑوی مگر سچی باتیں، آج کی اچھی باتیں، حقیقت سچ اور حکمت سے بھری باتیں۔ مرد کے سینے پر گھنے بال ہونا، ٹانگوں اور پیروں پر بال ہونا، اس کی قسمت کے کون کون سے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ عورت کی ناک لمبی ہونا کن کن خوشحالیوں کی طرف خاص اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اچانک ہاتھ کی ہتھیلی میں خارج ہونے لگ جائے، آنکھ بار بار پھڑکنے لگ جائے، گھر میں بلی بچے دے دے، یا کوئی چڑیا آپ کے صحن میں گھونسلہ بنا لے، کوے آپ کے گھر میں شور مچانے لگیں، تو کیا یہ آنے والے وقت کے بارے میں کسی خاص خبر کی علامت ہوتی ہے؟ آج ہم نہ سنی سنائی باتوں پر گفتگو کریں گے اور نہ ہی صرف عام کہاوتوں کو بنیاد بنائیں گے۔ آج ہم ایک ایک سوال کا جواب قرآن کریم، صحیح احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں تلاش کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان مشہور علامتوں میں حقیقت کتنی ہے، حکمت کہاں ہے اور وہم کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو سننے کے بعد آپ برسوں سے سنی کئی باتوں کو ایک بالکل نئے انداز سے سیکھنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتیں یاد کیجئے۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر کسی مرد کے سینے پر بہت زیادہ یا گھنے بال ہوں تو غیر معمولی قسمت کا مالک ہوتا ہے، اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے یا اس کے نصیب دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جسم پر بالوں کی مقدار کا انسان کی قسمت سے کوئی تعلق ہے؟ اس بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی دی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے ہاں اس بارے میں کیا بات ملتی ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کی روشنی میں عرض کریں گے۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی عورت کی ناک لمبی ہو تو وہ بہت خوش نصیب ہوتی ہے، یا وہ اپنے شوہر پر غالب رہتی ہے، یا اس کی قسمت دوسری عورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی چہرے کی کسی حصے کی بناوٹ انسان کی قسمت، خوشحالی یا ازواجی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح احادیث ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور سلف صالحین نے اس معاملے میں کیا رہنمائی دی ہے؟ اس حقیقت سے بھی ہم آگے چل کر پردہ اٹھائیں گے۔ اکثر عورتوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کی ٹانگوں میں بار بار درد رہتا ہو تو شاید اس کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ لکھی گئی ہیں یا وہ کسی پوشیدہ اثر کا شکار ہے۔ لیکن کیا ہر جسمانی تکلیف کو فوراً کسی غیبی اثر سے جوڑ دینا درست ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اور تکلیف کے بارے میں کیا تعلیم دی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے اس بارے میں کیا طریقہ تھا؟ انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ بعض علاقوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس عورت کے بال بہت لمبے اور گھنے ہوں وہ بہت خوش نصیب ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت رہتی ہے، یا وہ اپنے شوہر کے لیے باعث خیر بنتی ہے۔ لیکن کیا اسلام نے بالوں کی لمبائی یا گھنے پن کو کسی خاص نعمت، خوش قسمتی یا آزمائش کی علامت قرار دیا ہے؟ کیا کسی انسان کی جسمانی ساخت اس کے نصیب اور مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے؟ اس بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کیا فرماتی ہیں؟ ہم اس کی حقیقت بھی آگے واضح کریں گے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت بار بار بیمار رہنے لگے، جسم میں کمزوری محسوس ہو، دل بے چین رہے یا گھر کے کاموں میں دل نہ لگے، تو بعض لوگ ایک لمحہ سوچے بغیر کہہ دیتے ہیں یہ عام بیماری نہیں، اس پر کسی کی نظر ہے یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر جسمانی یا ذہنی تکلیف کے پیچھے لازماً کوئی پوشیدہ اثر ہوتا ہے، یا بیماری کے عام اسباب بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے اس معاملے میں کیا طریقہ تھا؟ اس کا جواب ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اگر کسی مرد کا کاروبار اچانک مسلسل خسارے میں جانے لگے
لگے، گاہک کم ہو جائیں، معاملات خراب ہونے لگیں یا ہر منصوبہ آخری مرحلے پر ناکام ہو جائے تو اکثر فوراً زبان پر ایک ہی جملہ آتا ہے، کاروبار بند کروا دیا گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن کیا ہر مالی نقصان کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ کیا کاروباری غلطی، مارکیٹ کے حالات، غلط منصوبہ بندی یا دوسری دنیاوی وجوہات کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا؟ ہمیں ہر معاملے میں جذبات کے بجائے حقیقت اور درست رہنمائی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بار بار نوکری ملتے رہ جائے، انٹرویو کامیاب ہونے کے بالکل باوجود تکرری نہ ہو یا ملازمت بار بار ختم ہو جائے تو فوراً کہا جاتا ہے تم پر بندش ہے، تمہاری قسمت روک دی گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن کیا ہر رکاوٹ کی وجہ یہی ہوتی ہے یا کبھی ہماری اپنی کوشش، تیاری، حالات اور فیصلے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض گھروں میں اگر میاں بیوی کے درمیان معمولی باتوں پر جھگڑے بڑھ جائیں، محبت کم ہونے لگے یا غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں تو فوراً فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس گھر پر جادو ہے، کسی نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے۔ لیکن کیا ہر گھریلو اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے؟ کبھی غصہ، غلط فہمی، بدگمانی، سخت گفتگو، ایک دوسرے کو وقت نہ دینا اور بات چیت کا درست طریقہ نہ ہونا بھی تو رشتے کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کو ایک ہی وجہ سے جوڑ دینا درست طریقہ نہیں، اور اگر کسی عورت کو اولاد ہونے میں تاخیر ہو جائے تو بعض لوگ علاج اور مناسب مشورے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ رحم بند کر دیا گیا ہے، کسی نے اثر کر دیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر ایسی آزمائش کا سبب یہی ہوتا ہے؟ کیا طبی اسباب کو دیکھنا اور ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری نہیں؟ ہمیں کسی بھی مشکل میں ایک طرف اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنی چاہیے تو دوسری طرف جائز اسباب اختیار کرنے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں مسلسل تنگی محسوس ہو، قرضے بڑھ جاتے رہے ہوں، اخراجات قابو سے باہر ہو جائیں یا برکت کم محسوس ہونے لگے تو بعض لوگ فوراً اعلان کر دیتے ہیں گھر پر اثرات ہیں، کسی نے رزق باندھ دیا ہے۔ مگر کیا ہر مالی پریشانی کی یہی وجہ ہے؟ کبھی آمدنی سے زیادہ اخراجات، غلط مالی فیصلے، قرض کا بے احتیاطی سے استعمال یا آمدنی کے ذرائع میں کمی بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر مشکل کو فوراً غیبی سبب سے جوڑ دینا مناسب نہیں۔ اگر بچے بار بار بیمار پڑنے لگیں، رات کو ڈر کر جاگیں، پڑھائی میں دل نہ لگے یا اچانک بہت ضدی ہو جائیں تو بھی کئی لوگ سب سے پہلے جادو، جنات، نظر بد یا بدقسمتی کا نام لیتے ہیں، جبکہ بچے کی صحت، ذہنی کیفیت، گھر کا ماحول، نیند، پڑھائی کا دباؤ اور دوسرے عام اسباب پر غور ہی نہیں کرتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر رکاوٹ، ہر بیماری، ہر ناکامی، ہر ٹوٹے ہوئے رشتے، ہر کاروباری نقصان، ہر گھریلو اختلاف، ہر ذہنی پریشانی کے پیچھے جادو، جنات یا نظر بد ہی ہوتی ہے؟ یا ہمیں یہ حقائق سیکھنے اور جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ دین ہمیں غیبی چیزوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندانہ سوچ، جائز اسباب اختیار کرنے اور ہر معاملے میں تحقیق و سمجھ سے کام لینے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وہ اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ کسی پوشیدہ اثر میں نہیں بلکہ ہماری اپنی سوچ، عادت، فیصلے یا حالات میں چھپا ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جسے ہمیں ہر مشہور بات کو ماننے سے پہلے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں جنہیں لوگ اتنی بار سنتے ہیں کہ آخر کار انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہر مشہور بات دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی بات کو عقیدہ یا یقین بنانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں اس کی
کی کوئی اصل موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسی عورت کی ہتھیلی میں اچانک خارش شروع ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے لگتا ہے بہت سا پیسہ آنے والا ہے، کوئی بڑی رقم ملنے والی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ بعض علاقوں میں تو دائیں اور بائیں ہتھیلی کے لیے الگ الگ مطلب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جسم میں ہونے والی ایک معمولی سی کیفیت واقعی رزق، دولت یا مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے سکتی ہے، یا یہ صرف ایک مشہور خیال ہے جو لوگوں میں پھیلتا چلا گیا؟ اس حقیقت سے ہم اگلے مراحل میں بھی پردہ اٹھائیں گے، اور اگر گھر میں بلی آ کر بچے پیدا کر دے تو بعض لوگ فوراً اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اب اس گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا، جبکہ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس اسے کسی پریشانی کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ایک ہی واقعے کے بارے میں اتنی مختلف باتیں آخر کیوں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی بلی کے گھر میں بچے دینے کو کسی خاص خوشی یا مصیبت کی نشانی بنایا ہے، یا یہ صرف لوگوں کے اپنے اندازے اور معاشرتی تصورات ہیں؟ اس کا جواب بھی ہم جذبات سے نہیں بلکہ دین کی اصل تعلیمات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر ایک دن اچانک آپ کے جوتے پر دوسرا جوتا چڑھ جائے تو گھر میں کئی لوگ موجود فوراً مسکرا کر کہتے ہیں مبارک ہو، اب سفر لکھا جا چکا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور جانا پڑے گا۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جوتوں کو فوراً الگ نہ کیا جائے تو سفر ٹل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جوتے کا اس طرح ایک دوسرے پر چڑھ جانا واقعی انسان کے مستقبل میں ہونے والے سفر کی خبر دے سکتا ہے، یا یہ بھی ان باتوں میں سے ایک ہے جو نسل در نسل لوگوں کی زبان پر چلتی آ رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آگے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کی چھت، صحن یا کھڑکی پر کوئی چڑیا بار بار آ کر بیٹھنے لگے یا وہیں اپنا گھونسلہ بنا لے تو فوراً یہ جملہ سننے کو ملتا ہے یہ تو رحمت کی علامت ہے، اس پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کچھ لوگ اسے رزق سے جوڑتے ہیں، کچھ خوشیوں سے اور کچھ گھر کے سکون سے، لیکن کیا واقعی کسی گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بننا ہر حال میں ایک ہی مطلب رکھتا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں اس واقعے کو گھر کی خوش بختی یا آنے والی خوشی کی خاص علامت قرار دیا گیا ہے، یا معاملہ اس سے مختلف ہے؟ اس کا فیصلہ بھی ہم جذبات اور سنی سنائی باتوں سے نہیں بلکہ مستند دلائل کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اور ذرا آنکھ پھڑکنے والی بات کو ہی دیکھ لیجئے، جیسے ہی کسی کی آنکھ بار بار پھڑکتی ہے فوراً مختلف باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے خوشخبری آنے والی ہے، کوئی کہتا ہے مصیبت آنے والی ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عزیز یاد کر رہا ہے، کوئی اسے آنے والے کسی حادثے سے جوڑ دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی جسمانی کیفیت کی اتنی مختلف تشریحات آخر کیوں ہیں؟ اگر یہ واقعی مستقبل کی خبر ہوتی تو اس کا مطلب ہر جگہ ایک جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ان میں کوئی ایک بات واقعی دین سے ثابت بھی ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ یہ سوال ابھی باقی ہے، اور اگر اچانک آپ کی ہتھیلی میں خارش شروع ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تیار ہو جاؤ، دولت آنے والی ہے، کوئی بڑی رقم ملنے والی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ بعض لوگ تو اپنے مالی فیصلے بھی ایسی باتوں سے جوڑ لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی رزق کا تعلق ہتھیلی کی خارش سے ہے، یا رزق کا فیصلہ اس رب کے ہاتھ میں ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے؟ قرآن کریم ہمیں رزق کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں ہمیں کیا رہنمائی دی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اس کا جواب بھی ہم آگے مستند دلائل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور ایک سوال جو شاید ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھا ہوگا، اگر گھر میں بلی آ کر بچہ پیدا کر دے تو کیا واقعی اس گھر میں دولت، برکت یا خوش قسمتی آنے والی ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اسے رحمت کہتے ہیں، کچھ خوش
نصیبی اور کچھ اسے مستقبل میں ہونے والے کسی بڑے واقعے سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کے بچے پیدا کرنے کو انسان کے مستقبل کی نشانی بنایا ہے؟ کیا قرآن اس بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے؟ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ اور اہل علم نے اس بارے میں کیا رہنمائی دی ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم اگلے مرحلے میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب ذرا اس سوال پر غور کیجئے، اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی خواب دیکھے یا ایک ہی خواب مسلسل کئی راتوں تک اس کا پیچھا کرتا رہے تو کیا یہ لازماً آنے والے مستقبل کا یقینی اشارہ ہوتا ہے؟ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ کون سا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتا ہے؟ کون سا انسان کے اپنے خیالات اور ذہنی کیفیت کا اثر ہو سکتا ہے؟ اور کون سا خواب شیطانی وسوسے کی نوعیت رکھتا ہے؟ قرآن کریم، صحیح احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعلیمات اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہیں؟ اس اہم بات سے بھی انشاءاللہ آگے پردہ اٹھائیں گے۔ ایک اور مشہور بات یہ بھی سننے کو میں آتی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بہت خوبصورت ہو تو ضرور اس عورت کی قسمت بہت اچھی ہوگی، یا شاید اس نے کوئی خاص نیکی کی ہوگی۔ بعض لوگ اس کے برعکس بھی طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں، مگر کیا واقعی کسی انسان کی ظاہری شکل دوسرے انسان کی قسمت کا پیمانہ بن سکتی ہے؟ کیا خوبصورتی اور خوش نصیبی کا آپس میں کوئی ایسا تعلق ہے جسے قرآن نے، دین نے بیان کیا ہو؟ قرآن و سنت ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہم اگلے مرحلے میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ بعض گھروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کی ہتھیلی چوڑی ہو تو وہ رزق جمع کرنے والی، گھر کو اچھی طرح سنبھالنے والی یا بہت دولت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تصور بالکل مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی ہاتھ کی بناوٹ کو انسان کی رزق، قسمت یا مستقبل کی نشانی بنایا ہے؟ کیا کسی کے ہاتھ کی شکل دیکھ کر اس کے آنے والے حالات کے بارے میں کوئی یقینی بات کہی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں دین اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا مردوں کے بارے میں مشہور ان باتوں پر غور کیجئے جو شاید آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی داڑھی بہت جلد آ جائے تو وہ غیر معمولی قسمت کا مالک ہوتا ہے، اس کی نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں، یا اس کی زندگی میں خاص خوشحالیاں آنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا واقعی داڑھی کا جلد آ جانا انسان کی قسمت اور مستقبل کے ساتھ کوئی خاص تعلق رکھتا ہے، یا یہ بھی معاشرے میں چلنے والی ان باتوں میں سے ایک ہے جنہیں لوگ بغیر دلیل کے سچ سمجھ لیتے ہیں؟ یہی وہ فرق ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ جسمانی خصوصیت ایک الگ چیز ہے اور قسمت یا مستقبل کے بارے میں دعویٰ کرنا بالکل الگ بات ہے۔ اس کی اصل حقیقت بھی ہم آگے قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ اس کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، اس کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں اور قسمت اس پر خاص مہربان رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو صرف چہرہ دیکھ کر ہی کسی انسان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام نے انسان کی قسمت کو اس کے ظاہری خد و خال کے ساتھ جوڑا ہے؟ کیا قرآن کریم میں اس بات کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کا اس معاملے میں کیا موقف تھا؟ انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہم آگے مستند دلائل کی روشنی میں عرض کریں گے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی آواز بہت بھاری ہو تو وہ پیدائشی طور پر حکمرانی کے لیے بنا ہے، لوگ اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے
ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو آواز کو شخصیت، دولت بلکہ قسمت تک جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی صرف آواز کی بھاری پن سے انسان کی تقدیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی معاشرے میں پھیلا ہوا ایک ایسا تصور ہے جس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بیان کریں گے۔ اور شاید آپ نے یہ بات بھی ضرور سنی ہوگی کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر تل کسی خاص جگہ پر موجود ہو تو وہ بہت دولت مند ہوگا، اس کی محبت کی زندگی بہت کامیاب ہوگی، یا وہ ضرور بیرون ملک جائے گا۔ بعض لوگ تو صرف ایک تل دیکھ کر انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کسی تل کو انسان کی قسمت کی کتاب بنا دیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی علامت بیان فرمائی ہے، یا یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے جو نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہے؟ اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ مستند دلائل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ ایک اور بات جو اکثر گھروں میں سننے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے قدم بہت بڑے ہوں تو اس کا رزق بھی بہت بڑا ہوگا، اور اگر پاؤں چھوٹے ہوں تو اس کی قسمت بھی محدود ہوگی۔ یہ جملے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، لیکن کیا واقعی انسان کے رزق کا تعلق اس کے قدموں کے سائز سے ہے؟ کیا کسی کے پاؤں کی بناوٹ اس کے مستقبل یا مالی حالت کا فیصلہ کر سکتی ہے، یا رزق کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی تعلیمات اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کی حقیقت بھی واضح کریں گے۔ ایک اور اہم سوال نوجوانوں کے ذہن میں بار بار آتا ہے، اگر کسی شخص کے کام بار بار بنتے بنتے رک جائیں، ہر کوشش آخری وقت میں ناکام ہو جائے، ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہو، تو کیا یہ لازماً نظر، جادو یا کسی پوشیدہ اثر کی علامت ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو فوراً کسی غیبی سبب سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کریم اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں ہمیں کیا تعلیم دی؟ اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ آگے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب ذرا پرندوں کی طرف آئیے، جنہیں دیکھ کر بھی لوگ طرح طرح کے فیصلے سنانے لگتے ہیں۔ اگر صبح سویرے ایک چڑیا بار بار آ کر آپ کی کھڑکی پر بیٹھنے لگے تو فوراً کوئی کہہ دیتا ہے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے۔ بعض لوگ اسے آنے والی خوشیوں کا پیغام سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایک چڑیا کا گھر کے قریب آنا مستقبل کی کوئی خبر دیتا ہے، یا وہ صرف اس لیے وہاں آ رہی ہوتی ہے کہ اسے وہاں دانا، پانی یا محفوظ جگہ مل رہی ہوتی ہے؟ یہ بات بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اسی طرح اگر کبوتر بار بار آپ کے گھر کے چھت، صحن یا روشن دان میں آ کر بیٹھنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سکون، رحمت اور خوشحالی کا مرکز بننے والا ہے۔ کچھ لوگ تو کبوتر کی آمد کو قسمت بدلنے سے بھی جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا کسی پرندے کا کسی جگہ آنا انسان کے مستقبل کے بارے میں کوئی غیبی خبر دیتا ہے، یا یہ صرف ایک قدرتی معاملہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے مختلف معنی دے دیے ہیں؟ اگر گھر کے کسی کونے میں چڑیا گھونسلہ بنا لے تو فوراً آواز آنے لگتی ہے کہ اب اس گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، رزق میں بہت اضافہ ہوگا، یا گھر والوں کی قسمت جاگنے والی ہے۔ بعض لوگ تو گھونسلے کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں برکت نہ چلی جائے۔ پھر کوے کا ذکر آتا ہے، اگر کوہ بار بار گھر کی دیوار، دروازے یا چھت پر آ کر زور زور سے بولنے لگے تو فوراً کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی خبر پہنچنے والی ہے، یا کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ یوں ایک عام پرندے کی آواز کو بھی لوگ غیب کی خبروں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مینا یا بلبل روزانہ ایک ہی وقت پر آ کر گھر کے قریب چہچہانے لگے تو بعض لوگ اسے خوش قسمتی، سکون اور رحمت
رحمت کی علامت قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے کسی آنے والی تبدیلی کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر خوبصورت یا خوشگوار واقعے کو غیبی پیغام سمجھ لینا ضروری نہیں۔ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کی اپنی فطرت، عادتیں اور ضروریات ہیں، اور صرف ان کے کسی خاص جگہ آنے سے انسان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی نہیں، بعض علاقوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر پرندے اچانک کسی گھر کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں، بار بار اسی جگہ منڈلاتے رہیں یا ایک ہی سمت دیکھتے رہیں، یا پرندے آپ کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر شور مچائیں، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی خاص راز چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو انسانوں کی قسمت کے اشارے بنا کر بھیجا ہے، یا ہم نے خود اپنے ذہن میں ایسی کہانیاں بنا لی ہیں اور پھر ہم انہیں حقیقت سمجھ لیا ہے؟ انشاءاللہ اب اگلے مرحلے میں ہم ان تمام مشہور تصورات کا جواب قرآن کریم، صحیح احادیث اور سلف صالحین کی رہنمائی کی روشنی میں جانیں گے، تاکہ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جائے۔ محترم ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالات سے پردہ اٹھایا جائے جنہوں نے شاید پوری گفتگو کے دوران آپ کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان کی عزت، اس کا رزق، اس کی کامیابی، اس کی آزمائشوں کا فیصلہ کسی کی ناک کی لمبائی، ہتھیلی کی چوڑائی، سینے کے بال، آنکھ کے پھڑکنے، جوتے پر جوتا چڑھ جانے، بلی کے بچے دینے، چڑیا کے گھونسلے بنانے یا کسی پرندے کے بار بار گھر آنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی حالات بدلتا ہے، وہی انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پر توکل، دعا، محنت اور اچھا گمان رکھنے کی تعلیم دی، نہ کہ وہم، بدشگونی اور بے بنیاد علامتوں کے پیچھے چلنے کی۔ ہاں، یہ ضرور حقیقت ہے کہ جادو کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی طرح اس صورت میں ہاروت اور ماروت کا ذکر بھی آتا ہے کہ لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جا سکتی تھی، تاہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور نظر بد بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حقیقت ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر بد لے جاتی، اور جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو تم غسل کرو۔ صحیح مسلم۔ لیکن اسی دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہر بیماری کو جادو، ہر ناکامی کو بندش، ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو نظر بد، ہر کاروباری نقصان کو جنات، اور ہر گھریلو اختلاف کو کسی پوشیدہ اثر کا نتیجہ قرار دینا درست نہیں۔ ہر معاملے کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، اور ان اسباب کو نظر انداز کرنا بھی درست طریقہ نہیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے جائز اور ظاہری اسباب اختیار کرے، ضرورت ہو تو علاج کرائے، مشورہ لے، محنت کرے اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور مشروع اذکار کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرے۔ اگر کسی لڑکے کے رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، کسی نوجوان کو ملازمت نہیں مل رہی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر میں اختلافات یا کوئی بیماری آ گئی ہے، تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا بندش لگا دی ہے۔ پہلے اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجئے، نماز، دعا، استغفار اور قرآن سے وابستگی بڑھائیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں اہل علم اور مستند معالجین سے رجوع کیجئے۔ اسلام نے ہمیں وہم کے پیچھے چلنے کی بجائے دلیل کے
ساتھ زندگی گزارنا سکھایا ہے۔ یاد رکھیے، ایک سچا مسلمان ہر آواز، ہر پرندے، ہر خواب، ہر جسمانی علامت اور ہر اتفاقی واقعے کو اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ اس کا یقین اپنے رب پر ہوتا ہے، کیونکہ نفع بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے، آزمائش بھی اسی کے علم میں ہے اور آسانی بھی اسی کی عطا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ بدشگونیوں اور بے بنیاد باتوں کا قیدی نہیں رہتا، بلکہ ایمان، یقین اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو درست سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے وہم، بدشگونی اور باطل خیالات و عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنے والا بنائے اور ہمیں ہمیشہ حق و سچ کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ ہماری ان تمام خطاؤں کو معاف فرمائے جو ہم نے بدگمانی اور بدشگونی کا عقیدہ رکھتے ہوئے کیے تھے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے اور موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب تا قیامت ملتا رہے۔ ایسی ہی ایمان افروز موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل ایمان کا سفر آفیشیل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔